اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا اسماء الحسنیٰ ہے الخالق۔ خالق کون ہوتا ہے؟ ہم بچپن سے جانتے ہیں، خالق یعنی تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، لیکن کیا یہی اس کا مطلب ہے؟ آئیے اس لفظ کا تدبر کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ کا خالق کون ہے اور کیا ہے۔ خالق کا لفظ خے لام قاف سے نکلا ہے۔ خلق کہتے ہیں کسی شے کو نئے سرے سے بنانا، اس کو پیدا کرنا، اس کو شکل دینا، اس کو ڈیزائن کرنا۔ خلق سے مراد نیچر بھی ہے، قدرت، انسان کی فطرت۔ خلق سے مراد اللہ کی ساری خلقت بھی ہے۔ خالق کہتے ہیں اس کو جس نے آپ کو بنایا ہے۔ ہم اس وقت دنیا کی بات نہیں کر رہے، نہ ہی ستاروں، آسمانوں اور چرند پرند کی۔ ہم صرف اس آپ کی بات کر رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے تخلیق کیا ہے؟ یقیناً جانتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ بات یاد ہے؟ نہیں، ہم اکثر یہ بات بھول جاتے ہیں۔ ہم کب یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے؟ اور اس وقت جب کوئی انسان، وہ جس کو خود تخلیق کیا ہے، اسی رب نے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا رنگ خوبصورت نہیں ہے، یا ہمارا قد مناسب نہیں ہے، یا ہمارا جسم درست نہیں ہے، یا ہمارے بال اچھے نہیں ہیں، یا ہماری اسکن کے ساتھ یہ اور یہ مسئلہ ہے، ہم افسردہ ہو جاتے ہیں۔ ہر دفعہ آئینے میں دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ میں کوئی ایک نقص ضرور نظر آتا ہے۔ ہم کچھ ٹھیک کرتے ہیں، بال، کپڑے، چہرے پہ کچھ، ہم ہر دفعہ کچھ نہ کچھ فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آئینہ ہمیں ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور دکھاتا ہے، اور تب ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے رب نے اسی طرح بنایا ہے۔ آپ کا رنگ، آپ کا قد، آپ کے جسم کا اسٹرکچر، آپ کے بالوں کا ٹیکسچر، یہ سب آپ کے رب نے بنایا ہے۔ ناک، آنکھیں، گردن، کسی کو یہ ایسی دی ہیں کہ اس کی کشش بڑھ گئی ہے، اور کسی کو ایسی دی ہے کہ دوسری نظر بھی کبھی نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں بنایا ہے؟ یہ سوال ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے۔ کون سی ناک، رنگ یا قد اچھا ہے اور کون سا برا، یہ معاشرے نے طے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں۔ اس نے تمام انسانوں کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس نے کیسی اچھی صورتیں بنائی ہیں۔ اس نے کسی کو بدصورت نہیں بنایا، لیکن اس نے ہم سب کو تخلیق کر کے ہمیں ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اس نے انسانی ذہن کو ایسے پروگرام کیا ہے کہ کچھ رنگ اسے خوبصورت لگتے ہیں، جیسے گورا رنگ۔ یہ فیکٹ ہے، چاہے آپ اس کو جتنا بھی جھٹلائیں، ساری دنیا کو گورا رنگ پسند ہے۔ اب لوگ اس بات کو چھپانے لگ گئے ہیں۔ اب فیئر اینڈ لولی کا نام بدل گیا ہے، لیکن اندر سے نیچر انسان کی کبھی نہیں بدلے گی۔ کچھ نقش اسے پسند ہے، کچھ قد اسے پسند ہے، اور یہی انسان کی آزمائش ہے۔ انسان کی فطرت میں خوبصورتی کا ایک معیار سیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ معیار ہماری ذات کا حصہ ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ ایک انسان دوسروں سے محبت اس معیار کے مطابق کرتا ہے، یا وہ اس معیار سے نکل کے چہرے کے پیچھے چھپے انسان کی روح تک پہنچ جاتا ہے۔ چہرے ایک ماسک ہیں جو ذات کو چھپا لیتے ہیں۔ آزاد انسان وہ ہوتے ہیں جو دوسروں سے ان کے رنگ، نسب اور دولت سے بے نیاز ہو کے معاملہ کریں۔ وہ ان کا کردار دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھیں، ان کی کریڈیبلٹی دیکھیں، ان کا شرف دیکھیں۔ جب ہم اللہ کو اپنا خالق تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات کے عیب نظر نہیں آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اس نے ہم سب کی صورتیں بہت اچھی بنائی ہیں، خوبصورت ترین، احسن، سب سے حسین۔ یہ کالے گورے کے معیار ہم نے سیٹ کیے ہیں، یہ ہماری ذہن میں ہے، یہ حقیقت میں موجود نہیں ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی شکل اور جسم سے لڑنا چھوڑ دیں۔ آپ کو اس جسم کی بہت سی چیزیں نہیں پسند ہوں گی، لیکن آپ کا یہ جسم آپ کے لیے صبح سے رات تک بہت قربانیاں دیتا ہے۔ یہ آپ کو چلاتا ہے، آپ کے لیے محنت کرتا ہے، آپ اس کو آرام دیے بغیر گھنٹوں کام کرتے ہیں، غلط پوزیشن میں گردن رکھ کے فون استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو تکلیف دیتے ہیں، اور یہ آپ کو بدلے میں راحت دینا چاہتا ہے۔ آپ کے اشاروں پہ ناچتا رہتا ہے، اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ کاش تم تھوڑے دراز قد ہوتے،
کاش تمہاری ناک یوں اور آنکھیں یوں ہوتی، کاش تم گورے ہوتے، ہم کیوں اللہ کے بنائے ہوئے جسم سے اتنے ناخوش ہیں؟ اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے کسی وجہ سے ہمیں ایسا بنایا ہے۔ اس کی خلقت کو دل سے تسلیم کریں اور اس جسم کو بدلنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی خلقت میں کی گئی مستقل تبدیلیاں بہت سخت ناپسند ہیں، جیسے رائنوپلاسٹی کروا کے ناک بدلوانا، جیسے چہرے کے خد و خال بدلوانا، سرجریز وغیرہ۔ یہ کبیرہ گناہ ہیں کیونکہ آپ اپنے خالق کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کچھ تبدیلیاں ایسی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، وہ ہیں جو مستقل نہیں ہوتی، یعنی پرماننٹ نہیں ہوتی، جیسے میک اپ، ویکس وغیرہ۔ یہ خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہوتی ہیں کیونکہ عورتوں کے جسم پر قدرتی طور پر اتنے بال نہیں ہونے چاہیے تھے جو آج کل کے خوراکوں اور فاسٹ فوڈ نے ہارمونل تبدیلیاں کر کے پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ ہمارے جسموں کو موٹا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب انسان شکار کرتا تھا تو وہ دن رات چلتا تھا، وہ فٹ رہتا تھا، جو کھاتا تھا اس کو برن کرنا آتا تھا اس کو۔ آج ہم نے اللہ کی امانت اس جسم کو کھا کھا کے بگاڑ دیا ہے۔ موٹا ہونا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے جسم کو بیمار کر دے گی۔ جسم امانت ہے، آپ کے خالق کی امانت، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو فٹ رکھنا ہے، نہ پتلا نہ موٹا، فٹ اور صحت مند، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کے مقابلے میں قوی مومن پسند ہے، وہ جو اپنی صحت کا خیال رکھے تاکہ اللہ کے خلقت کے لیے کام کر سکے۔ آپ کے خالق نے اور کیا تخلیق کیا ہے؟ آپ کی زندگی۔ آپ نے کس گھر میں پیدا ہونا تھا، آپ کے مالی حالات، قسمت، شوہر، بچے، جاب، ترقی یا ترقی میں رکاوٹ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ خلق کا معنی ڈیزائن کرنا بھی ہے۔ آپ کی ساری زندگی اس نے ڈیزائن کی ہے۔ کب آئے گا وہ وقت جب اللہ کی تخلیق کی گئی زندگی سے لڑنا چھوڑ دیں گے، جب ہم اپنے بیک گراؤنڈ پہ شرمندہ ہونا چھوڑ دیں گے، جب ہم اپنے اصل سے دور بھاگنا چھوڑ دیں گے۔ آپ کے والدین، آپ کا گاؤں، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کے مالی حالات، یہ سب آپ کا اصل ہے۔ یہ مستقبل میں بہتر ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا ماضی نہیں بدل سکتا، وہ ویسے ہی رہے گا۔ وہ اللہ نے ایسے ہی ڈیزائن کیا ہے، اسے بھاگنا چھوڑ دیں، اس کو اللہ کے ڈیزائن کردہ زندگی سمجھ کر اپنا لیں، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم دل سے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مانیں گے اور شکل صورت، لباس اور دولت کے ملنے سے نکل کر انسانوں کے اندر جھانکنا شروع ہوں گے۔ تبھی ختم ہوں گے ہمارے احساس کمتری اور تبھی ہم اپنے تخلیق کو قبول کریں گے۔ سوچے گا ضرور۔ شکریہ۔